نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ سورہ نور کی آیت نمبر 35 سے 40 تک آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نور ہے آسمانوں کا اور زمین کا۔ مثل نوری ہی، اس کے نور کی مثال کمشکاتن، ایک طاق کی طرح ہے۔ مشکات طاق، جس کے اندر چراغ رکھا جاتا تھا۔ فی ہا مصباح، اس میں، ہا کی ضمیر اس طاق کے لیے ہے، اس کے لیے۔ فی ہا، اس میں، مصباح، ایک چراغ ہے۔ المصباح، وہ چراغ، فی زجاجتن، ایک شیشے کے فانوس میں ہے۔ الزجاجۃ، وہ شیشہ، کأنہا، گویا کہ وہ، کوکب، ایک ستارہ ہے، ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ دری یوقد، چمکتا ہوا، دری یوقد، وہ جلایا جاتا ہے، یعنی روشن کیا جاتا ہے۔ کس سے؟ من شجرۃ مبارکۃ، ایک مبارک درخت سے، زیتونۃ، زیتون کے۔ وہ جو چراغ ہے وہ زیتون کے ایک مبارک درخت سے جلایا جاتا ہے۔ ایسا درخت لا شرقیت، جو نہ مشرق کی طرف ہے، ولا غربیت، اور نہ مغرب کی طرف ہے۔ یعنی کہ کچھ درخت ایسے ہوتے ہیں نا کہ جن پہ صبح کے ٹائم دھوپ پڑتی ہے، شام کے ٹائم کوئی دوسرے درخت کی اوٹ آ جاتی ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن پہ شام میں دھوپ پڑتی ہے، صبح کے ٹائم دوسری طرف کوئی اور درخت ہے اس کی اوٹ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن یہ ایسا درخت ہے جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یعنی بالکل اکیلا تنہا ایسے کھڑا ہے کہ اسے دونوں طرف سے دھوپ پڑتی ہے، صبح سے شام تک اس پر دھوپ رہتی ہے۔ یکادو، قریب ہے، زیتھا، اس کا تیل، یضیء، کہ وہ روشن ہو جائے، یعنی خود بخود روشن ہو جائے، خود بخود بھڑک اٹھے، کسی چیز کی اسے ضرورت ہی نہ پڑے جلانے کے لیے۔ ولو لم، اور اگرچہ نہ، تمسسہ نار، چھوئے اسے آگ، یعنی جلانے کے لیے پہلے ماچس کے ساتھ جلانا پڑتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ اس کو یکاد زیتھا، قریب ہے کہ اس کا تیل یضیء، روشن ہو جائے، خود بخود روشن ہو جائے۔ ولو لم تمسسہ نار، اور اگرچہ اسے نہ چھوا ہو آگ میں۔ نور علی نور، نور پر نور ہے۔ یہد اللہ، رہنمائی کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لنورہ، اپنے نور کی طرف، من یشاء، جس کو چاہتا ہے، ویضرب اللہ، اور بیان کرتا ہے اللہ، الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ بہت خوبصورت آیت ہے یہ، ایمان سے متعلق، نور ایمان کی بات ہے کہ اللہ کے نور کی مثال ایسے ہے جیسے ایک طاق ہو۔ اس طاق کے اندر، طاق کو سمجھیں کہ جیسے پرانے زمانے میں گاؤں میں کچے گھروں میں چھوٹے چھوٹے ایک طاق بنے ہوئے ہوتے تھے جس کے اندر چراغ رکھا ہوتا تھا، ٹھیک ہے، ایسے جیسے الماری کی طرح سے چھوٹا سا طاق۔ پھر اس طاق کے اندر فیہا مصباح، ایک چراغ ہے۔ المصباح فی زجاجۃ، اور وہ چراغ جو ہے وہ بھی ایک شیشے کے اندر ہے، جیسے لالٹینیں ہوتی تھیں، ایک شیشہ فن ہوتا تھا، اس کے اندر وہ چراغ ہوتا تھا۔ الزجاجۃ، وہ شیشہ، وہ فانوس، کأنہا کوکب، گویا کہ وہ ایک ستارہ ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے۔ دری یوقد، چمکتا ہوا جو جلایا جاتا ہے، ایک مبارک زیتون کے
درخت سے۔ اب چراغ دیکھیں، اب آپ کے ذہن میں وہ تاک آ رہا ہے، اس تاک کے اندر ایک لیمپ پڑا ہے، جس کے لیمپ بھی ہوتے تھے جس کے اوپر شیشے کی کورنگ ہے، اور اس کے اندر ایک دیا جل رہا ہے، اور وہ جو دیا ہے وہ کیسے جلایا جاتا تھا؟ سرسوں کے تیل سے یا کسی بھی تیل میں ایک بتی ڈالی جاتی تھی اور اس بتی کو آگ لگائی جاتی تھی، پھر وہ جلتا تھا۔ ڈائریکٹ اگر ہم کہیں کہ سرسوں کے تیل پہ ہم ماچس سے جلائیں تو سرسوں کا تیل تو نہیں جلتا، تو وہ اس طریقے سے وہ درخت ہے، سوری وہ لیمپ ہے جس کے اندر ایک بتی ہے اور وہ جلایا جاتا ہے۔ اب اس کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ مومن کا قلب ہے، مومن کا دل ہے۔ کہاں پہ ہے؟ پہلے ایک ڈھانچہ ہے، اوپر انسان کا جسم ہے، ٹھیک ہے، اس جسم کے اندر پھر دل ہے، پھر دل کے اندر وہ نور ایمان ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طاق ہے جو انسان کا جسم ہے، ایک سمجھیں یہ ڈھانچہ پسلیوں کا، پھر اس طاق کے اندر ایک چراغ ہے جو دل ہے، اس دل کے اندر پھر کیا ہے؟ چمکتا ہوا نور ایمان ہے۔ اب یہ ایمان جو ہے یہ بھی دو طرح کا ہے، ایک تو اللہ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، فطرت انسان کی جو ہے فطرت سلیم ہے، ہر شخص کو اللہ تعالیٰ نے وہ دیا ہے، لیکن اس کے اوپر ایک لیئر آ جاتی ہے، ایک گرد پڑ جاتی ہے، وہ انسان کا وہ ایمان کا لیول وہ نہیں رہتا، ٹھیک ہے۔ لیکن جو ہی اس کو نور ہدایت ملتا ہے، وحی کی روشنی اس تک پہنچتی ہے، تو وہ بھڑک اٹھتا ہے۔ اب یہ بھی دو طرح کے لوگ بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ان کے ایمان بھی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو صدیقیت کے درجے پہ فائز ہونے والے لوگ ہیں، یعنی جن کا ایمان اس درجے کا ہے کہ جو ہی اس کو آگ نے چھوا بھی نہیں ابھی، وہ خود بخود بھڑک اٹھتا ہے، جس طرح حضرت صدیق اکبر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے دین کی دعوت دی کسی بھی شخص کو، تو ہر ایک نے کچھ نہ کچھ تو ضرور اس پہ تعامل کیا، لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً اسے قبول کر لیا۔ وہ ایسے تھے کہ انہوں نے ذرا بھی تعامل نہیں کیا۔ تو ایک یہ لیول ہوتا ہے ایمان کا۔ تو یہاں سے بتانا کیا مقصود ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح سے ہے۔ وہ طاق ایک چراغ، اس طاق میں ایک چراغ ہے، ٹھیک ہے، انسان کا دل، اور وہ ایک شیشے کے فانوس میں ہے۔ الزجاجۃ، وہ شیشہ، کأنہا کوکب، وہ چمکتا ہوا ستارہ ہے جو جلایا جاتا ہے ایک زیتون کے مبارک درخت سے، جو نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، قریب ہے کہ اس کا تیل خود بخود روشن ہو جائے۔ یعنی کہ وہ اس کا ایک دو چیزیں ہیں، ایک فطری ایمان جو انسان کے اندر موجود ہے، پھر جب اس کے اوپر ایک اور وحی کی یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی ہدایت ان تک پہنچتی ہے، تو وہ ایسے روشن ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا تو مطلب اس کو آگ نے چھوا بھی نہیں تو وہ روشن ہو گیا۔ اور جیسے ایک پیٹرول ہوتا ہے، آپ پیٹرول کو دیکھیں کہ اس کے اندر نہ بتی ڈالنی پڑتی ہے، نہ اس پہ محنت کرنی پڑتی ہے، وہ خود بخود ذرا سا اس کو آگ نے چھوا تو وہ بھڑک اٹھتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا وہ کڑوا تیل ہے کہ اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایمان کے لیول بھی ڈیفرنٹ قسم کے ہوتے ہیں۔ تو جب نور فطرت پہ نور وحی ہدایت کا نور جب ان کے ساتھ ملتا ہے تو وہ نور علی نور ہو جاتا ہے۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے اپنے نور کی طرف جسے وہ چاہتا ہے، اور اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ فی بیوتن، وہ چراغ کہاں پہ جلایا جاتا ہے؟ ان گھروں میں، فی بیوتن، گھروں میں، اذن اللہ، جن کو حکم دیا ہے اللہ نے، ان ترفع، کہ وہ بلند کیے جائیں، وَيُذْكَرَ، اور ذکر کیا جائے، فی اسمہ، ان میں اس کا نام،
وہ گھر کون سے ہیں؟ وہ اللہ کے گھر ہیں، وہ مساجد ہیں، ان کو بلند کیا جاتا ہے، یعنی جن کو حکم دیا اللہ نے کہ انہیں بلند کیا جائے، یعنی مسجدوں کا یہی نہیں کہ ان کی بلڈنگز کو بلند کیا جائے، ان کا مقام، ان کا مرتبہ بلند کیا جائے، ان میں اللہ کا نام یاد کیا جائے، وہاں پہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس طریقے سے ان کا مقام و مرتبہ بلند کیا جائے۔ یسبح لہو ما فیہا، تسبیح بیان کرتے ہیں لہو اس کی، یعنی اللہ کی، فیہا ان میں، مساجد میں، بالغدو والآصال، صبح و شام، وہاں پہ صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے۔ رجال، وہ مرد، لا تلہیہم، کہ نہیں غافل کرتی ان کو، تجارت، ولا بیع، اور نہ خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرنے سے، و ایتاء الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دینے سے، یخافون، وہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب، کہ الٹ جائیں گے، فیہ القلوب، اس میں دل، والابصار، اور آنکھیں، یعنی وہ لوگ جو ہر وقت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کو یاد کرنے والے ہیں، آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، وہ تسبیح بیان کرتے ہیں ان مسجدوں میں صبح و شام اللہ کی۔ وہ ایسے لوگ ہیں کہ انہیں تجارت بھی غافل نہیں کرتی اس چیز سے کہ وہ اللہ کا ذکر کریں، وہ نماز قائم کریں، وہ زکوٰۃ دیں، ان کو دنیا کی کوئی چیز، دنیا کا کوئی مال و دولت، تجارت، مصروفیات اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ یخافون، وہ ڈرتے رہتے ہیں اس دن سے کہ جس دن تتقلب فیہ القلوب، جس دن دل اور آنکھیں الٹ جائیں گے، انہیں فکر رہتی ہے، انہیں ڈر رہتا ہے اس دن کا، اس قیامت کی گھڑی کا، اور اس دن جس دن کے دل اور آنکھیں پلٹ جائیں گی، اس کے خوف سے وہ آج اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ کی عبادت سے انہیں کوئی چیز نہیں روکتی۔ لیجزیہم اللہ احسن، تاکہ بدلہ دے، جزا دے انہیں اللہ، احسن ما عملوا، بہترین اس کا جو انہوں نے عمل کیے، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور زیادہ دے ان کو اپنے فضل سے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے جسے چاہتا ہے، بغیر حساب، بغیر حساب کے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ والذین کفروا، اب یہ دوسرے لوگوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ پہلے تو نور علی نور والے جن کے ایمان میں اضافہ ہوتا رہتا ہے، جن کا ایک جو نور فطرت ہے، اس کے ساتھ جب نور وحی ملتا ہے تو وہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ اب یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں یہاں پہ، والذین کفروا اعمالہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اعمالہم، ان کے اعمال، کسراب بقیۃ، سراب کی طرح ہوں گے۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ چمکتی ہوئی ریت، دور سے نظر آتا ہے جیسے پانی ہے، لیکن قریب جا کے دیکھو تو وہ ریت ہوتی ہے۔ اور یہ ایکسپیرینس شاید آپ نے کبھی کیا ہو، موٹر وے پہ بھی کبھی ایسے چمکتی ہوئی دھوپ میں آپ موٹر وے پہ جا رہے ہو تو دور سے وہ جو سڑک ہوتی ہے نا، ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے، تو قریب جائیں تو وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح ریت بھی جب دور سے چمکتی ہوئی نظر آتی ہے چٹیل میدان میں تو لگتا ہے کہ جیسے وہ پانی ہے۔ تو کافروں کے اعمال کا سراب بقیۃ، سراب کی طرح ہوں گے، بقیۃ، 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 چٹیل میدان میں، یحسبہ، وہ گمان کرتا ہے اسے، کون؟ الظمآن، جو پیاسا ہے۔ پیاسا شخص
اس چمکتی ہوئی ریت کو کیا گمان کرتا ہے؟ ماءً، کہ وہ پانی ہے۔ سراب کا مطلب کیا ہے؟ چمکتی ہوئی ریت جو دور سے نظر آتی ہے کہ پانی ہے، ٹھیک ہے۔ قیۃ کیا ہے؟ چٹیل میدان۔ بقیۃ، چٹیل میدان میں ریت جو ہے وہ پیاسے شخص کو دور سے پانی کی طرح نظر آتی ہے۔ یحسبہ، گمان کرتا ہے اس کو، یحسبہ الظمآن، پیاسا شخص اسے گمان کرتا ہے، ماءً، پانی، کہ وہ ریت کیا ہے؟ پانی ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب، جاءہ، وہ آتا ہے اس کے پاس، لم یجدہ، نہیں پاتا اس کو، شیئن، کچھ بھی۔ قریب جاتا ہے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہوتا، ریت کی ریت ہے۔ ووجد اللہ، اور وہ پاتا ہے اللہ کو، عندہ، اپنے پاس، فوفاہ، تو وہ پورا پورا دیتا ہے اس کو، حسابہ، اس کا حساب۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کافروں کے اعمال کی مثال ہے کہ ان کے جو بھی وہ اچھے اعمال بھی اگر کرتے ہیں تو وہ چونکہ ان کے پاس نور ایمان نہیں ہے، ان کے اعمال کی مثال بس سراب کی سی ہے۔ دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے، جیسے انہیں نظر آتا ہے کہ ہمارے اعمال بہت اچھے ہیں، لیکن جب قریب جا کے دیکھیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا ان کے پاس۔ اللہ ان کا حساب پورا پورا چکا دے گا۔ فوفاہ حسابہ، وہ پورا پورا چکا دیتا ہے اس کا حساب۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے سامنے اعمال جو ہیں وہ تولے جائیں گے، اور اعمال میں وزن ایمان کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اعمال کا وزن تو ایمان کے ساتھ ہوگا۔ دوسری مثال دی گئی ہے، او کا ظلمات، یا پھر ان کافروں کی مثال ایسے ہے جیسے کا ظلمات، جیسے اندھیرے ہوں، فی بحر لجی یغشاہ، بہت گہرے سمندر میں، گہرے سمندر میں، یغشاہ، ڈھانپ رہی ہو اس کو، موج من فوقہ، ایک موج اس کے اوپر سے، موج من فوقہ، ایک موج اس کے اوپر سے، موج من فوقہ، ایک موج اس کے اوپر، ایک اور موج ہو من فوقہ، اس کے اوپر، سحاب، اور اس کے اوپر ایک بادل ہو۔ دیکھیں یہ لفظ ہے موج من فوقہ موجن، ایک موج اس کے اوپر ایک اور موج ہو، یعنی موج کیا ہوتی ہے؟ سمندر کے اندر موجیں جو اٹھتی ہیں، لہریں، ایک لہر ایک موج کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر ایک بادل ہو، ٹھیک ہے۔ اب ذرا تصور کریں، سمندر ہے، رات کی تاریکی ہے، اندھیرا ہے، سمندر کی گہرائی ہے، فی بحر لجی، گہرے سمندر کے اندر، پھر ڈھانپ رہی ہو اسے ایک موج، اس کے اوپر ایک اور موج ہو، من فوقہ سحاب، اور اس کے اوپر بادل بھی ہو، ظلمات، اندھیرے ہیں۔ اب کتنے اندھیرے ہو گئے، رات کا اندھیرا، سمندر کی گہرائی کا اندھیرا، موج پر موج اس کا اندھیرا، پھر اس کے اوپر بادلوں کا اندھیرا، بعضھا فوق بعض، ان میں سے بعض بعض کے اوپر ہیں۔ اذا، جب، اخرجا، جب وہ نکالے، یدہ، اپنا ہاتھ، لم یکد یراہا، نہیں قریب کہ وہ دیکھ سکے اس کو، یعنی اپنا کہتے ہیں نا ہاتھ کو ہاتھ سجھائی نہیں دیتا، ایک محاورہ ہوتا ہے، اپنا ہی ہاتھ باہر نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہ دے، اس قدر اندھیرا۔ فَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ، اور جو شخص کے نہ بنائے اللہ تعالی، لَهُ نوراً،
اس کے لیے کوئی نور، فما لہ من نور، تو نہیں ہے اس کے لیے کوئی نور۔ یہ مثال جو ہے سمندر کے گہرے اندھیرے کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یہ جہالت اور گمراہی اور کفر کی تاریکیوں میں اگر اللہ اپنا نور ہدایت کسی کو نہ دے، فما لہ من نور، اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں ہے، اس کے لیے پھر کوئی روشنی نہیں ہے۔ یہ روشنی، ہدایت کی روشنی، ایک انسان کے پاس فطری ایمان کی روشنی ہوتی ہے جو ہر شخص کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے اوپر بھی ہم پردے ڈال دیتے ہیں۔ ہر شخص کو اللہ نے فطرت سلیم پہ پیدا کیا ہے، لیکن حالات، ماحول اور جو لوگوں کے ساتھ، جس طرح کے لوگوں کے ساتھ ان کے تعلقات ہیں، جن کے ساتھ وہ رہتا ہے، ان کی صحبتیں انسان کے اس فطری ایمان پہ پردے ڈال دیتے ہیں، اور انسان کا دل جو ہے وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے جیسے اسے زنگ لگ گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تمہارے دل بنجر زمینوں کی طرح سے ہوتے ہیں، ان کو پانی دیتے رہا۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ ان کا زنگ ہم کیسے دور کریں؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو اور اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ جو ہمارا نور ایمان، جو فطری نور ہے، وہ جب اس کے اوپر پردے پڑ جاتے ہیں تو ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور دوسرا جو اس نور کے اوپر ایک اور نور جو نور وحی ہے، وہ جب آتا ہے تو نور علی نور ہو جاتا ہے۔ لیکن جو لوگ اس نور سے محروم ہوتے ہیں، ان کی مثال ان گہرے اندھیروں سے دی گئی ہے جو سمندر کی تاریکیوں میں ہوتی ہے۔ ایک شخص جس کی ساری زندگی سمندر میں گزری تھی، سمندروں ہی میں اس نے وقت گزارا تھا، اس نے جب یہ آیت پڑھی تو اس نے پوچھا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ شخص مسلمان نہیں تھا؟ اس نے کہا جن پہ یہ آیات نازل ہوئی ہیں، کیا وہ کبھی سمندری سفر انہوں نے کیا ہے؟ جب ان کو بتایا گیا کہ آپ نے کبھی اپنی پوری زندگی میں سمندری سفر نہیں کیا، تو اس نے کہا کہ پھر یہ سچی کتاب ہے، یہ سچا کلام ہے، کیونکہ ایسی بات تو وہی شخص کر سکتا ہے اگر آپ خود گھڑ کے لائے ہوتے، خود آپ نے یہ قرآن لکھا ہوتا تو یہ وہی شخص لکھ سکتا تھا جس نے یہ مشاہدہ کیا ہو سمندروں کا۔ تو یہ واقعی سچا کلام، اور وہ شخص مسلمان ہو گیا تھا۔ تو یہ اتنا خوبصورت طریقے سے یہ سمندر کی تاریکیوں کو اس آیت میں بیان کیا گیا، اور ان آیات میں جو آج ہم نے پڑھی ہیں، ایک تو ان لوگوں کی بات ہے جن کو اللہ تعالیٰ نور پہ نور عطا کرتا ہے، اور یہ ایک مثال جو آخری ہے یہ ان لوگوں کی ہے، وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور، جس شخص کے لیے نہ بنائے اللہ نور تو پھر اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کا نور عطا فرمائے، اور ہمیں ہر قسم کا نور عطا فرمائے، اور ہمارے نور کو مکمل فرما دے، اور جب پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں، یا اللہ یہ نور ہمارے لیے رہنمائی کا باعث بنے۔ اللہم اجعل فی قلبی نورا، وفی بصری نورا، وفی سمعی نورا، وعن یمینی نورا، وعن یساری نورا، وفوقی نورا، وتحتی نورا، وامامی نورا، وخلفی نورا، واجعل لی نورا، واجعل لی نورا، واجعل لی نورا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔